اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں روزے کے لیے۔ سحری کرنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کی دعائیں، اس کا ثبوت حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے کچھ خوش نصیب لوگ بھی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اقدس کی میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بڑی معروف اور سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ انہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ عرش کے اوپر براجمان نہیں ہے۔ جس طرح کوئی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے یا کوئی معاملہ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ فرشتے تو اللہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت بڑی وسیع ہے، بس تو ان کو معاف فرما دے جو تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں، جو خود آ کر تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور وہ لوگ جو تیری فرما برداری کرتے ہیں اور تیرے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلتے ہیں ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر ایسے لوگوں کی حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو سب سے پہلے آئیں، جلدی آئیں، تکبیر اولیٰ کے اندر امام سے پیچھے جو صف ہوتی ہے اس میں کھڑے ہوں، ان کے لیے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ اور اس کا رسول اور اللہ اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں روزے کے لیے۔ سحری کرنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کی دعائیں، اس کا ثبوت حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور امام الہدیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائیں، رحمتیں، صلاتیں بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ وہ دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو کنجوسی والا معاملہ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کے اندر برکت نہیں ڈالے کیونکہ اس نے تیری راہ کے اندر خرچ نہیں کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلم الناس الخیر، یعنی جو دین کی تعلیم دینے والا ایک داعی ہے، عالم ہے، جو بچوں کو پڑھاتا ہے، دین سکھلاتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کے فرشتے، زمین کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، اور فرمایا کہ حتی النملۃ
فی جوہریہ، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل کے اندر، اور سمندر کے اندر پانی کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والا ہو، یعنی علم سکھلانے والا ہو۔ تو عالم دین کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ چند اشخاص تھے، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتوں کی دعائیں ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اطاعت کرتی ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی فرشتے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کام کرنے والے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان سب کو اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ایسے فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے ایسے لوگوں کے لیے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یقیناً ایسے اعمال کرنے چاہیے جن اعمال کی وجہ سے ہمیں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں۔ ویسے ہم دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، کبھی امام صاحب کو، کبھی مولانا صاحب کو، کبھی مفتی صاحب کو، کبھی خطیب صاحب کو، سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ اگر ہم ایسے اعمال کریں جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو پھر انشاءاللہ معاملات حل ہونے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جب گناہوں کی بخشش ہو جائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے استغفار، گناہوں کی معافی مانگو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں نازل کر دے گا، تمہیں اولادیں دے دے گا، تمہیں مال دولت دے دے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کیا معاملہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کی قدر کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہو، ہر معاملے میں رب العالمین کے فرامین کا تابعدار ہو۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا، استغفار ہوگا، توبہ ہوگی، فرشتے کریں دعائیں، معاف ہو جائیں گناہ، تو پھر سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ